خلاصہ قرآن سورہ بسورہ کی مدرسہ محترمہ عفت سجاد صاحبہ زمانہ طالب علمی سے ہی طالبات کی رہنمائی کا فریضہ اسلامی جمعیت طالبات کے فورم سے سر انجام دیتی رہیں۔ محترمہ عفت سجاد نے کراچی یونیورسٹی سے بائیو کیمسٹری میں MSc کی ڈگری حاصل کی۔ 10 سال ایک پرائیویٹ کالج میں پرنسپل کے فرائض انجام دیے۔ آج کل ایک معروف تعلیمی ادارے میں قرآن کی استاد اور معروف دینی تعلیمی ادارے قرآن انسٹیٹیوٹ کی ڈائریکٹر کی اہم ذمہ داری ادا کر رہی ہیں۔ عزیز سامعین، عفت سجاد صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں۔ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اور شکر اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمایا، روزہ رکھنے کی توفیق دی اور ہمیں قرآن کا ساتھی بنایا۔ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا کہ اس ماہ مبارک میں ہم قرآن پاک کی تمام صورتوں کا خلاصہ دیکھ لیں، الحمدللہ آج وہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ یہ خیال رہے کہ یہ کوئی علمی یا تحقیقی کام نہیں ہے، یہ آسان اور سادہ زبان میں ہر سورہ مبارکہ کے اہم مضامین کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اور در حقیقت اس دوران اپنی کم علمی کا بہت زیادہ خوف رہا اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ یہ دعا رہی کہ اللہ تعالیٰ بولنے میں، بتانے میں، سمجھانے میں، لکھنے میں جہاں کمی ہوئی ہے، جہاں کوتاہی ہوئی ہے تو اس سے معاف بھی فرما دے اور ہمارے عیوب پر پردہ بھی ڈھانپ دے، اور اے اللہ تو ہمیں اس قرآن کے بہترین مفہوم کو سمجھنے اور اس بہترین مفہوم کی پیروی کرنے والا بھی بنا دے۔ اور بنیادی طور پر کوشش کیا تھی کہ ہم قرآن کا ایک سفر کر سکیں۔ قرآن تو ایک گہرا سمندر ہے، اس کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے، اس کی ایک ایک آیت میں معنی کا ایک سمندر ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، قرآن سے دوستی کرنی ہے، قرآن کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ یہ تو بس ایک سفر تھا جس کے اندر ہم نے ایک جھلک دیکھی کہ اس کتاب کے اندر ہے کیا، اور یہ سفر ہم نے کیا کیوں؟ ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فلاح، ہماری کامیابی اور ہماری کامرانی کے لیے اس کتاب کے اندر کیا ہدایات دی ہیں۔ ہم نے جب اس کتاب کو پڑھا تو بے شمار دروازے کھلتے گئے۔ ہم نے وہ ایمان اور عقیدے کا بیج دیکھا جو ہماری شخصیت کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد ہم نے احکامات کا ایک طویل سلسلہ دیکھا، چاہے وہ احکامات بندے اور رب کے تعلق سے متعلق ہوں، یعنی عبادات، یا انسانوں کے ساتھ تعلقات ہوں، وہ احکامات جو اخلاق اور معاملات کہلاتے ہیں، چاہے وہ ہماری بالکل پرائیویٹ لائف، ہماری خاندانی زندگی سے متعلق ہوں، آئلی زندگی کے احکامات، یا پھر ہم نے دیکھا کہ حکومتوں کا نظام، چاہے وہ معاہدے ہوں، چاہے وہ شورا ہو، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے وہ عدالتیں ہوں، تو ہم نے وہ احکامات دیکھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن کے اندر 4 بڑے گمراہ فرقوں کا تذکرہ ہے، یہود کا، نصارہ کا، مشرکین کا، منافقین کا۔ کیوں بتایا گیا ہمیں کہ ہم گمراہی سے کیسے بچیں گے؟ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ کی خالقیت، اس کی قدرت کاملہ، اس کے بندوں پر احسانات اور انعامات کا تذکرہ بار بار ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت کا احساس ہو، غور و فکر ہو، ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو، اور جتنا شکر پیدا ہوتا ہے اتنی بندے کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جتنی عاجزی پیدا ہوتی ہے اتنا بندہ اللہ کی بندگی کے راستے پر چلتا ہے، فلاح کے راستے پر چلتا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کی تباہی سے ہمیں عبرت دلائی، اور بالخصوص 6 بڑی جو اقوام ہیں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ عبرت حاصل کرو کہ کیسے طاقتور لوگ تھے اور کیسے مٹ گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ سے ہمیں کامیاب کردار بھی بتائے اور ناکام کردار بھی بتائے۔ انبیاء کا کردار ہم نے دیکھا کہ ہر نبی سچا ہے اور ہر نبی برحق تھا، اور ہر نبی بالآخر کار اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں تو وہ ہیں ہی کامیاب لوگوں میں۔ ہم نے دیکھا آگے جا کے اصحاب الکہف جیسے کردار دیکھے، ہم نے دیکھے وہ کردار جو ذوالقرنین جیسے کردار تھے، پھر ہم نے ناکام کردار بھی دیکھے، گمراہ کردار بھی دیکھے، خواہ وہ فرعون ہو، نمرود ہو، قارون ہو۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قرآن کے ہر صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں آخرت کی یاد دہانی کروائی ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر ایک کا سابقہ پیش آنا ہے، پھر جنت ہے اور دوزخ ہے اور حساب اور کتاب ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار پکارتے ہیں اور بار بار پلٹنے کے لیے کہتے ہیں تاکہ ہم خسارے سے اور گمراہی سے بچ سکیں۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ بے شمار کام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئینے میں اگر ہم کچھ کاموں کو اپنے سامنے نکال لیں، سب سے پہلی چیز اقرا، پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام، قلم کا استعمال، اس کتاب سے جڑ جانے کا کام، اور صرف رمضان میں نہیں، ہر روز۔ جیسے میرے جسم کے لیے غذا ضروری ہے، ایسے میری روح کے لیے قرآن ضروری ہے، تو اس کو سیکھنے اور سکھانے کا کام۔ پھر یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا سے اتار کر مکہ کی وادیوں میں لے آئی تھی، اور کیا ارشاد فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ قم فانذر، کہ اب کھڑے ہو جائیے اور خبردار کر دیجئے، یعنی اس قرآن کا پیغام پہنچا دیجئے۔ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب ہم اس قرآن کا پیغام پہنچانے والے ہوں۔ دن کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور رات کو رب سے ملاقات کرنا، یہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں قرآن کے اندر۔ اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پڑھا تھا کہ نبی کیا کرتے ہیں؟ کتاب کی تلاوت، پھر تمہارا تزکیہ، پھر کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ تو یہ ہماری زندگیوں کا بھی مشن ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم بہت ساری قرآن کی جگہوں پر پڑھ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غلبہ بخش دے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یعنی زندگی کا مشن کیا ہونا چاہیے؟ اس دین کو غالب کرنا۔ اور سورہ صف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اس قرآن کی روشنی میں ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اور نظام کی اصلاح کرنی ہے تاکہ یہ کتاب نافذ ہو جائے۔ دو بنیادی کتب جو ہم نے صورتوں کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے اپنے سامنے رکھیں، ایک تو تفہیم القرآن محترم سید ابو العالی مودودی صاحب کی جو تفسیر القرآن ہے، اور دوسری کتاب جو ہم نے اپنے سامنے رکھی وہ قرآنی صورتوں کا نظم جلی از محترم خلیل الرحمن چشتی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بہترین جزائے خیر سے نوازے۔ یہ جو پوری کوشش تھی، یہ ایک ٹیم ورک تھی۔ الحمدللہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے میڈیا سیل نے اس کو پلان کیا، ایک پورا ٹیم ورک تھا جس کے ذریعے سے یہ پیشکش آپ تک پہنچائی گئی۔ جس نے حصہ ڈالا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر سے نوازے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بات کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے حق میں حجت بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔